السلام علیکم عزیز طالب علموں، ایک نئے سبق کے ساتھ آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ شعبہ ترسیل عام اور صحافت کے جو 3rd سیمسٹر کے طلباء ہیں ان کے لیے ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارا موضوع ہے اسائنمنٹ، جو انٹرویو کے طور پر ان لوگوں کو آپ لوگوں کو کرنا ہے۔ تو آج سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں اس جگہ سے آپ کا تعارف کروا دوں جس جگہ میں بیٹھا ہوں۔ یہ جو آپ در و دیوار دیکھ رہے ہیں، یہ ایک چھوٹی سی جھلک ہے اس عمارت کی جسے دنیا ساری جامعہ عثمانیہ آرٹس کالج کی عمارت کے نام سے جانتی ہے۔ کسی دن آپ اگر جب حیدرآباد میں ہو تو اس عمارت کو ضرور دیکھیے گا۔ تو یہاں پر آج کی اس کلاس کا سبق ریکارڈ کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انٹرویو کے لیے جب ہم باہر نکلتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ہمیشہ ایسا ماحول نہیں ملتا جو اسٹوڈیو کا ماحول جس کو ہم کہہ سکیں، یا پھر ایسا خوشگوار یا بالکل دوستانہ ماحول نہیں ملتا۔ بہت زیادہ نوائز ہوتی ہے دوسرے لوگوں کی، بہت زیادہ مطلب بیٹھنے کے لیے، کیمرہ سیٹ اپ کرنے کے لیے بھی آپ کو سہولت نہیں ملتی۔ یہ تو حالانکہ دیکھا جائے تو یہ آپ اس وقت نوٹ کریں گے جب ٹیلی ویژن میڈیا کے لیے، الیکٹرانک میڈیا کے لیے آپ کام کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے اخبارات ایسے ہیں جو ہیں اگرچہ کہ بنیادی طور پر پرنٹ میڈیا سے ان کا تعلق ہے، لیکن ساتھ ہی وہ اپنی ویب سائٹ پر اس طرح کے ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتے ہیں جس کی خبر اگلے دن کے اخبار میں قارئین کو پڑھنے کو ملتی ہے۔ تو ایسے ہی پس منظر میں آپ کو ان باتوں کا بھی لحاظ رکھنا ہے۔ اگرچہ کہ آپ پرنٹ میڈیا کے لیے کام کریں گے، لیکن آپ کو ویڈیو پر کیسے آپ انٹرویو شوٹ کریں اس حوالے سے بھی آپ کو معلومات رکھنا یا جاننا ضروری ہے۔ عزیز طالب علموں، یہ دراصل وہ یونیورسٹی ہے جو پوری دنیا میں اور ہندوستان میں ایک علاقائی زبان میں سب سے پہلے جہاں پر تعلیم کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، جی ہاں میری مراد اردو ہے، یہی وہ عمارت ہے کہ جہاں پر سب سے پہلے 1918 عیسوی میں اردو سے اعلیٰ تعلیم کا نظام شروع کیا گیا تھا، اردو میں اعلیٰ تعلیم شروع کی گئی تھی۔ اور ہم اردو یونیورسٹی، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے طلباء اس حوالے سے خوش قسمت ہیں کہ ہم آزادی کے بعد جو بننے والی پہلی یونیورسٹی ہے اردو کی، اس یونیورسٹی کے ہم وہاں پر بطور استاد کارگزار ہیں اور آپ لوگ بطور طالب علم وہاں پر موجود ہیں۔ تو آپ کو جب آپ انٹرویو کے لیے جائیں گے تو بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو آسانی سے ٹھہر کر قلم نکال کے، نوٹ بک، پیپر، پین نکال کے لکھنے کا بھی وقت نہیں ملتا، اور لیکن جتنا بھی وقت ملتا ہے تو کیا اس وقت کا آپ صحیح سے مؤثر استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کا امتحان ہے۔ اور اس امتحان میں کامیابی کے لیے ہم نے یہ طے کیا ہے، ہم نے یہ تجویز رکھی ہے جو آپ کے نصاب میں بھی شامل ہے کہ آپ کو اب اسائنمنٹ تیار کرنے ہیں۔ اور یہ اسائنمنٹ کیسے ہیں؟ آپ کا جو یہ یونٹ ہے، اس یونٹ کے دوران آپ کو انٹرویوز لینے ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ تحریری طور پر تو انٹرویو آپ تیار ہی کریں، ساتھ ہی اگر آپ اپنے انٹرویو کا جو مواد ہے وہ مواد آپ ریکارڈ بھی کریں تو یہ ایک بہت سہولت بخش آپ کی تربیت کا سامان ہوگا۔ آپ کو موقع ملے گا کہ کیسے انٹرویوز ریکارڈ کیے جاتے ہیں اور کیسے ان انٹرویوز کو پھر آپ پرنٹ میڈیا کے لیے کیسے استعمال کریں گے، کیسے تبدیل کریں گے۔ کیونکہ جو ویڈیو، جو انٹرویو ہم اپنے فون کے ذریعے سے یا کیمرے پر ریکارڈ کر رہے ہیں، اس کی جب اسکرپٹنگ بنانا ہوتا ہے تو اس میں فرق ہوتا ہے۔ اخبار کے تقاضے کچھ اور ہیں، اور پھر جب ہم کسی اخبار کی ویب سائٹ کے لیے اسی انٹرویو کو اپلوڈ کر رہے ہیں تو اس کے تقاضے الگ ہیں۔ تو اس پس منظر میں جیسے میں آپ کو پچھلی کلاسوں میں بتا چکا کہ آپ کسی صفائی کرمچاری سے، صفائی کے جو عملہ ہے ان سے بات کر سکتے ہیں۔ اپنے محلے میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ محلے کی، چونکہ اس وقت لاک ڈاؤن کے سبب آپ کلاسز میں موجود نہیں ہیں، اپنے گھروں پر ہیں، تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اپنے اطراف و اکناف سے ایسے افراد کا انتخاب کریں۔ آپ اپنے اطراف و اکناف سے ایسے کیریکٹر تلاش کریں جن کا کہ آپ انٹرویو کر سکیں گے۔ تو انٹرویو کیسے ہوگا، انٹرویو میں کیا سوالات پوچھیں گے، تو آپ کو بنیادی طور پر جو چیز مد نظر رکھنی ہے وہ ہے کہ ہیومن انٹرسٹ، کہ آپ کا انٹرویو ایسا ہو کہ آپ اگر وہ کوئی اخبار کے لیے اس کو پیش کریں تو وہاں پر وہ قابل اشاعت ہو۔ آپ کا انٹرویو ایسا ہو کہ وہ کسی بھی ٹیلی ویژن چینل کے لیے سمجھیے کہ ایک سافٹ اسٹوری کے طور پر کام آ سکے۔ تو اس پس منظر میں آپ کی جو کوشش ہوگی وہ آپ پہلے، جیسے ہم بتا رہے ہیں کہ کسی بھی انٹرویو کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو پہلے
کس فرد سے انٹرویو کرنا ہے اس کے متعلق ہوم ورک کرنا ہوگا. جب آپ کو ہوم ورک کا کام جب آپ اسٹارٹ کریں گے تو اس وقت آپ کو جو چیز مد نظر رکھنی ہے وہ ہے کہ کس طرح کے سوالات کریں گے. جیسے ہم پچھلی کلاسوں میں آپ کو بتائے تھے کہ آپ کا انٹرویو کا جو آغاز ہوگا وہ خوشگوار فضا کو قائم کرنے کے لیے ہوگا، اور اس خوشگوار فضا کو قائم کرنے کے لیے آپ کے جو ابتدائی سوالات ہیں وہ سوالات ایسے ہونے چاہیے جس سے کہ جن کا آپ انٹرویو کر رہے ہیں وہ کمفرٹیبل محسوس کرے، وہ خوشگوار ماحول میں اپنے آپ کو آپ کا جواب دینے کے لیے آسانی محسوس کریں. تو آپ اس چیز کو نوٹ کیجیے گا کہ کس طریقے سے آپ کے سوالات کی ترتیب ہوگی، اور یہ سوالات ایسے ہونے چاہیے کہ اگر اس میں کچھ ایسے سوالات چبھتے ہوئے سوالات یا تیکھے سوالات ہیں تو ان سوالات کے جواب دینے میں بھی جن سے آپ انٹرویو کر رہے ہیں وہ کوئی پیچھے نہ ہٹے، آپ کا انٹرویو درمیان میں ابرپٹ نہ ہو. تو اس چیز کے لیے آپ کو یہ خاص طور پر سوالات کی جو ترتیب ہے وہ مد نظر رکھنی ہے بغیر ہوم ورک کریں گے. پھر چاہے آپ کسی فلم اسٹار کا انٹرویو کریں یا پھر آپ کسی سڑک پر چلنے والے عام آدمی کا انٹرویو کریں، ہمیشہ اس چیز کو مد نظر رکھیے گا کہ ایک اچھا انٹرویو نگار، ایک اچھا صحافی وہی ہوتا ہے جو ہوم ورک کرتا ہے. انٹرویو سے پہلے کیا سوالات پوچھے جانے چاہیے اور کن سوالات کے کیا تاثرات یا کیا اثرات مرتب ہوں گے ان چیزوں کا بھی خیال رکھتا ہے. تو جب تک کہ ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو شاید ہمارا انٹرویو ایسا نہیں بن سکے گا کہ دلچسپ ہو، ایسا نہیں بن سکے گا کہ ہم ہمارے جو ایڈیٹر ہیں، ہمارے جو ذمہ دار ہیں ان کو کنونس کر سکیں کہ اس انٹرویو کو آپ کے اخبار میں شائع کیا جانا چاہیے. تو یہ والا امتحان، یہ والا ہوم ورک جو ہے یہی اصل ہے جو طے کرے گا آپ کے جو سوال ہیں وہ آپ کی جو سوالوں کی ترتیب ہے وہ پھر آپ اب اس کے بعد کا مرحلہ ہوتا ہے کہ انٹرویو آپ کیسے لیں گے. فرض کر لیجئے کہ کوئی جیسے ہم صفائی کے عملے کی مثال دے رہے ہیں تو کوئی اپنے کام میں مصروف ہے، صفائی کا کام کر رہا ہے، اس وقت آپ جا کے بولیں گے ایکسکیوز میں ہم آپ سے انٹرویو کرنا چاہیں گے، تو وہ بھی جو ہے شاید موضوع یا مناسب نہیں ہوگا جہاں پر آپ اس کو کام میں بالکل رکاوٹ پیدا کرتے ہوئے سوال کر رہے ہیں. تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے کام کے دوران کیا وہ تھوڑا سا کہیں پر بریک لیتا ہے تو کیا بریک کے دوران ہو سکتا ہے، یا پھر کام کے دوران جو چائے پینے کا وقفہ ہے اس دوران ہو سکتا ہے. ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، تبھی جا کے جو ہم چاہ رہے ہیں وہ، جیسے آپ کام کے دوران جا کے جیسے اپنا کیمرہ آن کر لیے، آپ مائک لے لیے، نوٹ بک پین لے لیے اور پہنچ گئے کہ بھئی ہم آپ کا ایک انٹرویو کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہاں پر یہ بھی بتانا ہے. اب سوال یہ پوچھتا کہ بھئی اب سب اتنے سارے ٹیلی ویژن اسٹیشنز ہو گئے ہیں، عوام بھی جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ کس چینل کے لیے انٹرویو ہو رہا ہے. آپ بولیں گے میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں ایسا انٹرویو کرنا چاہ رہا ہوں، تو شاید بھئی کہاں آئے گا، کیا سمجھائیں گے آپ اس کو کہ بھئی کیسے کر رہے ہیں. تو یہ امتحان، اس امتحان کا کیسے سامنا کریں گے یہ بھی آپ کو جو ہے مد نظر رکھنا ہے. ہم اپنی بات کو آگے جو چیز آپ کو مد نظر رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ خاص طور پر جیسے اب آپ لوگ جو بیک گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں تو کیا اس بیک گراؤنڈ پہ جب آپ شوٹ کریں گے تو کیا یہ بیک گراؤنڈ موضوع ہوگا کہ جب آپ اس اپنے انٹرویو کی ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو کیا وہ ویڈیو کی کوالٹی ایسی ہے کہ اس کو باضابطہ طور پر آن لائن پیش کیا جا سکے. بھئی آپ جب انٹرویو کر رہے ہیں تو وہ تو پرنٹ کے لیے چل جائے گا، لیکن جب آپ اس کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے اخبار کے ویب سائٹ پر آئے، تو کیا وہ کوالٹی اس قابل ہے، کیا وہ جگہ ایسی ہے، کیا وہاں پر لائٹنگ اتنی صحیح ہے کہ آپ جن کا انٹرویو کر رہے ہیں وہ بھی وہاں پر صحیح سے نظر آئے. ان چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے. تو اسی نقطے کو جو ہے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے ہماری پوزیشن بھی چینج کی تاکہ آپ بھی اس چیز کو جو ہے سمجھ سکیں کہ آلات آ جاتے ہیں، ٹیکنالوجی آ جاتی ہے، لیکن بغیر تربیت کے وہ ذہن نہیں ہو سکتا، وہ کام نہیں ہو سکتا جو ہم چاہ رہے ہیں. تو آپ کیا کیجیے گا، آج کی اس کلاس کے بعد، اس سبق کے بعد آپ کو کرنا ہے ایسے 5 انٹرویوز کے لیے کام آپ کو کرنا ہے. کون وہ لوگ ہوں گے جن سے آپ انٹرویو کریں گے، کن موضوعات پر بات کریں گے، اور پھر وہ موضوعات صرف آپ کے لیے خانہ پوری کا کام نہیں کرے بلکہ وہ موضوعات ایسے ہونے چاہیے جو دیکھنے والے کو بھی پسند آئے، آپ کے قاری کو بھی پسند آئے، آپ کا ویور ہے اس کو بھی پسند آئے. تو قلم اٹھائیے گا اور ہوم ورک کیجیے گا اور پھر جلد سے جلد ہمیں بتائیے گا کہ آپ کس موضوع پر کن سے انٹرویو کرنے والے ہیں.
اس امید کے ساتھ آپ سے ہم آج کی اس کلاس سے ودا لیتے ہیں کہ اگلی کلاس میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اور ہم آپ سے ایک ریکویسٹ کریں گے شہر حیدرآباد میں جب بھی آپ آئیں تو ضرور آرٹس کالج عثمان سٹی کی جو تاریخی بلڈنگ جس کو آپ پس منظر میں دیکھ رہے ہیں، اس بلڈنگ کا ضرور مشاہدہ کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اس امید کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔